الحمدللہ وکفا الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء معد الجود والعطاء وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم دائما ابدا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بحمد اللہ تعالیٰ کہ رب ذوالجلال کے احسان اور کرم سے آج آپ کا سبق شروع ہوگا سورۃ الفتح سے۔ یہ سورہ بارکہ مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی، یعنی مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ کے جانب آتے ہوئے۔ یہ واضح نشین فرما لیجئے، وہ ساری کی ساری مبارک صورتیں جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئیں، جو ہجرت مدینہ طیبہ سے پہلے نازل ہوئیں، ان سب کو مکی کہا جاتا ہے، خواہ کہیں بھی نازل ہوئی ہوں، اور جو ہجرت کے بعد نازل ہوئیں ان کو مدنی کہا جاتا ہے، خواہ کہیں بھی نازل ہوئی ہوں۔ یعنی وہ اگر میدان بدر میں بھی کچھ آیات مبارکہ نازل ہوئی تو ان کو مدنی ہی کہا جاتا ہے، ان کو بدری نہیں کہا جاتا۔ تو یہ سورہ بارکہ سن 6 ہجری میں ذوالقعدہ المعظم کے مہینہ میں نازل ہوئی ہے، صلح حدیبیہ کے بعد۔ تو اس اعتبار سے اسے مدنی سورہ بارکہ کہا جاتا ہے۔ اس کی 29 آیات بارکہ اور 4 رکوع ہیں۔ ملاحظہ فرمائیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ انا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، انا فتحنا لک، بے شک ہم نے آپ کو فتح عطا فرمائی، فتح مبینہ، ایسی فتح جو بڑی شان والی فتح تھی، وہ فتح عطا فرمائی۔ اس سورہ بارکہ کے پہلی آیہ بارکہ کے انہی کلمات مقدسہ کی بنا پر اس سورہ بارکہ کا نام سورہ فتح ہے۔ ان فتحنا، فتح کا لفظی معنی ہوتا ہے کھول دینا، فتح الباب، دروازے کا کھول دینا۔ تو فتح کو فتح اس لیے کہا جاتا ہے کہ کامیابی کے راستے کھل جاتے ہیں، راہیں آسان ہو جاتی ہیں، اس لیے کامیابی کو فتح کا نام دیا جاتا ہے۔ لفظی معنی اس کا کھول دینا ہوتا ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ جل وعلا کفار کے لیے فرماتا ہے لا تفتح لہم ابواب السماء، کافروں کے لیے آسمان کے دروازوں کو نہیں کھولا جاتا۔ تو فتح کا معنی کھولنا ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں بے شک ہم نے آپ کو فتح عطا فرمائی، راستے کھول دیے، آسان فرما دیے، فتح مبینہ، ایسی فتح جو بڑی شاندار فتح تھی۔ اس فتح سے کون سی فتح مراد ہے؟ بعض نے یہ فرمایا کہ فتح مکہ مراد ہے، اور بعض نے خیبر، لیکن جمہور علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں اس سے مراد مقام حدیبیہ پر وہ جو صلح نامہ تحریر کیا گیا تھا وہ فتح مراد ہے۔ ظاہری طور پر اگر عام نظر سے دیکھا جائے یا اس دوران جو لوگوں کے اندر تاثرات پھیلا ہوا تھا، معاذ اللہ تعالیٰ سماذ اللہ تعالیٰ، وہ فتح نہیں بلکہ ایمان والوں کی اللہ یعوذ باللہ شکست کی صورت میں تھا کہ ایمان والوں نے بہت زیادہ دب کر صلح کی ہے۔ لیکن حقیقت میں یہ شاندار فتح کا دروازہ تھا کہ جو کھول دیا گیا تھا۔ میرے اور آپ کے کریم آقا تاجدار اربوجم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سن 6 ہجری میں حج کی نیت سے، بعض نے فرمایا کہ عمرہ، ذوالقعدہ میں تشریف لائے تھے، ظاہر ہے ذوالقعدہ میں عمرہ ہوتے ہیں، اور حج ظاہر ہے کہ ذی الحجۃ المکرمہ میں ہوتے ہیں۔ میرے اور آپ کے کریم آقا تاجدار اربوجم شفیع معظم رحمت عالم یکم ذوالقعدہ المعظم سن 6 ہجری کو چلے تھے۔ تو ارادہ عمرہ کرنے کا اور حج کرنے کا تھا۔ میرے اور آپ کے کریم آقا رسول عربی شفیع معظم رحمت اللہ کی معیت میں تقریباً 1400 کے قریب صحابہ کرام تھے، 14 یا 1500 کے قریب صحابہ کرام تھے، جنہوں نے ذوالحلیفہ، ابیار علی، بیر علی جسے کہتے ہیں، وہاں احرام باندھا۔ احرام باندھ کر اپنے ساتھ انہوں نے 70 اونٹ قربانی کے لیے تھے، اور یہ لے کر یہ آدمی مدینہ طیبہ ہوئے۔ اہل مدینہ کو اس بات کا پتہ چلا نہ، آدمی مکہ مکرمہ ہوئے، مدینہ طیبہ سے چلے تھے، مکہ مکرمہ انہوں نے آنا تھا، حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کرنا تھی، عمرہ کرنا تھا۔ میرے اور آپ کے کریمہ کا تاجدار اربوجم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم
یہ شاندار لشکر جس پر قدسی بھی رشک کرتے تھے، صحابہ کرام کا لشکر ہے، فرشتوں کو بھی جن پر رشک تھا، میرے کریم آقا کی قیادت میں یہ مکہ مکرمہ کی جانب لشکر جا رہا تھا۔ یہ شاندار یہ قافلہ روا دوا تھا، جس طرح میں نے ابھی بتایا کہ تقریباً 1400 کے قریب صحابہ کرام کا عظیم الشان یہ ایک گروہ، ایک قافلہ، یہ ایک اہم ترین اور اعلیٰ ترین مقصد کے لیے مکہ مکرمہ کے جانب جا رہے تھے۔ اہل مکہ کو پتہ چلا اور ان کے خیال میں یہ بات آ گئی کہ شاید ایمان والے مکہ مکرمہ پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں، وہ عمرہ کے بہانے آئیں گے، حج کے بہانے آئیں گے اور مکہ مکرمہ پہ قبضہ کر لیں گے۔ اس نیت کے ساتھ انہوں نے یہ ارادہ کر لیا کہ ان کو مکہ مکرمہ میں قدم نہیں رکھنے دیا جائے گا۔ چنانچہ کفار ذی طوان نامی جگہ پر آ کر جمع ہو گئے اور انہوں نے حضرت خالد بن ولید، اس وقت وہ کافر تھے، حضرت نہیں تھے، خالد بن ولید کی زیر قیادت ایک لشکر جرار کا ایک دستہ عصفان کی جانب روانہ کر دیا کہ ایمان والے اسی راستے سے آ رہے تھے، اور کہا کہ ان کو روکو۔ خالد ولید مشہور سپہ سالار اپنے ساتھ جنگجوؤں کو دستہ لے کر اس راستے پر آ کے ٹھہر گئے کہ ایمان والے آئیں گے تو میں ان کا مقابلہ کروں گا۔ میرے کریم آقا تاجدار البجم شفیع معظم رحمۃ نے یہ معروف راستہ چھوڑا اور غیر معروف راستے سے اپنے قافلے کو لے کر حدیبیہ کے مقام تک آ گئے۔ اب حدیبیہ کا مقام حدود حرم سے تھوڑا باہر ہے، گویا وہ خطرہ ٹل گیا جو خالد بن ولید کے ساتھ مقابلے کا خطرہ تھا۔ جب میرے کریم آقا حدیبیہ میں تشریف لیا اور مکہ کو پتہ چلا وہ حدیبیہ میں آ گئے ہیں، تو اب ان کے اوساخ خطا بھی ہوئے کہ ہمارا جو پروگرام تھا وہ دھرے کا دھرا رہ گیا۔ خالد بن ولید کو بھیجا گیا تھا کہ اس قافلے کو روکے، مگر وہ اس قافلے سے مڈبیر تو ہوئی نہیں ہے۔ خالد بن ولید ایک طرف رہ گئے۔ اس زمانہ میں کوئی ٹیلی فون تو نہیں تھے کہ فوراً فون کر کے بلا لیا جاتا کہ اب تم ادھر آ جاؤ، ایسی صورت تو تھی نہیں۔ بہرحال انہیں اب نامہ پیام بھیجا، اور میرے اور آپ کے کریم آقا رسول اللہ کے جو اونٹنی آپ مکہ مکرمہ کی جانب بڑھ رہے تھے، لیکن حدیبیہ کے مقام پر آ کر اونٹنی بیٹھ گئی۔ یعنی حدیبیہ کے مقام پر جب اونٹنی قصوہ پر سوار تھی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بیٹھ گئی۔ صحابہ کرام نے خیال کیا، حضور نے اس کو اٹھایا مگر وہ نہ اٹھی۔ صحابہ کرام نے خیال کیا شاید تھک گئی ہے، مدینہ طیبہ سے چلتی یہاں تک پہنچ کے تھک گئی، یا اس سے ضد کی ہے، اڑی کی ہے۔ میرے کریم فرمانے کہ میری اونٹنی ضد نہیں کیا کرتی، اڑی نہیں کیا کرتی، یہ تھکی بھی نہیں ہے، اس کو اس اللہ نے روکا ہے جس سے ہاتھیوں کو روک لیا تھا، یعنی مراد رب کائنات کی ذات بابرکات ہی ہے، اس میں کوئی نہ کوئی ضرور مسئلت ہے۔ کفار مکہ کو اس بات کا پتہ چلا تو کفار مکہ سیخ پا ہوئے، پریشان بھی ہوئے کہ اب وہ تو قریب آ گئے ہیں، غصہ میں بھی آ گئے کہ کس طرح کامیابی سے وہ قریب آ گئے ہیں، مگر ادھر ایمان والوں کی یہ حالت تھی کہ ان کے پاس پینے کا پانی بھی ختم ہو گیا تھا۔ حدیبیہ کے مقام پر چند کنویں تو تھے، مگر وہ عرصہ دراز گزر جانے کی وجہ سے بالکل خشک تھے، انہیں پانی کا ایک قطرہ تک بھی موجود نہیں تھا، پرانے کنویں وہ خشک تھے۔ بارگاہ ساتھ باب میں عرض کیا گیا اللہ کے نبی علیہ السلام کنویں تو موجود ہیں مگر خشک ہیں، ان میں پانی کا قطرہ بھی نہیں ہے۔ میرے کریم آقا نے اپنے ترکش سے ایک تیر نکالے کہ ایک صحابی کو دیا، فرمانے کہ جاؤ کسی بھی گھڑے میں اتر جاؤ، کسی کنویں میں اتر جاؤ اور میرا تیر اس کنویں میں گاڑ کر باہر آ جاؤ۔ وہ صحابی کنویں میں اترے، مفسرین اکرام نقل فرماتے ہیں تیر کا گاڑنا تھا، صحابی کو باہر نکلنے میں مشکل پیش ہے کہ پانی ابلنے لگا، وہ کنواں پانی سے بھر گیا۔ صحابہ کرام نے پانی نوشی جہاں فرمایا، اپنے جانوروں کو پلایا۔ ادھر کفار مکہ نے بدیل بن ورقہ جو بنو خزاعہ کا سردار تھا، بڑا دانا شخص تھا، اس کو کہا کہ تو جا کے مسلمانوں کے نبی کو کہہ دو کہ تم مکہ مکرمہ میں داخل نہیں ہو سکتے، ہم تجھے کبھی بھی مکہ مکرمہ پہ قبضہ نہیں کرنے دیں گے، اگر تم ایسا کرنے کی کوشش کرو گے تو یہاں لاشوں پہ لاشیں گریں گی، خون کے دریا بہہ جائیں گے، ہم اپنی جانیں لڑا دیں گے، مگر تمہیں مکہ مکرمہ پہ قبضہ نہیں کرنے دیں گے۔ بدیل بن ورقہ بارگاہ بیکس پناہ میں حاضر ہوا تو میرے کریم آقا رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا ذرا دیکھ تو صحیح، تو عقل مند اور دانا شخص ہیں، پاگل یا بیوقوف تو نہیں ہے، یہ میرے ساتھی دیکھ ان کے پاس سوائے تلوار کے کوئی اور ہتھیار ہے؟ یہ نیزے، بھالے، ڈھالیں
ترکش، تیر، کمانیں یہ لے کے آئے ہیں؟ اس نے کہا نہیں تو میرے کریم آقا فرما گیا کیا پھر اتنے طویل فاصلے سے، اس زمانہ میں یہ نہیں کہا جاتا تھا کہ یہ 400 کلومیٹر، وہ تو آج بھی ہے نا 400 کلومیٹر، میرے کریم فرما گیا اتنے طویل فاصلے سے اتنے دن کی راہ طے کر کے تھکے ہوئے لوگوں کو لے کے آنا اور محض تلوار لے کر آ کر شہر پر حملہ کرنا، یہ کو عقل مندی دانائی نظر آتی ہے؟ کہنے لگا جی نہیں۔ میرے کریم فرما گیا پھر تجھے پتہ ہونا چاہیے کہ میں تو لڑائی کرنے کے لیے آیا ہی نہیں، میں تو حرم کعبہ کی زیارت کے شوق میں آیا ہوں، میرے ساتھی حرم کعبہ کی زیارت کے شوق میں آئے ہیں، دیکھ کے ان کے پاس اسلحہ لڑائی کا موجود ہے سوائے ایک تلوار کے کچھ اور ہے؟ کہنے لگا نہیں تم سچ کہتے ہو۔ بڑا متاثر ہوا میرے آقا کی گفتگو سے، واپس گیا۔ قریش مکہ سے حرم میں بیٹھے تھے صنادید مکہ، ان کو جا کہنے لگا ہے قریش مکہ تم نے مجھے بھیجا تو شخص کے پاس کہ جس سے کبھی جھوٹ نہیں بولا، جو سچائی کا پیکر ہے، اس کے پاس بھیجا تھا، میں اس کے پاس گیا ہوں، میں نے خود بھی مشاہدہ کیا اور اس سے بھی مجھے بتایا، اس سے کبھی جھوٹ نہیں بولا، اس سے مجھے بتایا کہ ہمارا ارادہ صرف حرم کعبہ کی زیارت کرنے کا ہے، لڑائی کرنے کا نہیں ہے، میرا خیال ہے تم ان کے راستے میں رکاوٹ نہ بنو، ان کو حرم کعبہ کی زیارت کر لینے دو۔ اہل مکہ نے سنا تو وہ تو بہت غصہ میں آگے کہنے لگے اوے بدو بیٹھ گیا، تجھے کیا پتہ، ان باریکیوں کو ہم جانتے ہیں، تجھے کیا خبر اس کا ارادہ، اس کا پروگرام مکہ مکرمہ میں آ کر اور مکہ حرم کعبہ پر قبضہ کر لینا ہے تاکہ ہم اسے کسی بھی صورت لڑائی کر کے باہر نہ نکال سکیں، تو کیا جانتا ہے؟ چنانچہ وہ ناراض ہو کر اپنے قبیلے کی جانب پلٹ گیا۔ کچھ لوگ خانہ بدوش، بادیہ نشین، جن کو آپ پنجابی میں ٹپری واس کہتے ہیں، اوڈ وغیرہ کہتے ہیں، جن کے گھر نہیں ہوا کرتے، خیمہ آج یہاں لگائے خیمے، کل وہاں لگائے، یہ کچھ خیمہ نشین تھے جن قبائل کو احابیش کہا جاتا تھا، جس طرح حبشہ ہوتا احابیش، یہ قبائل تھے اور بڑے جنگجو قبائل تھے، کیونکہ ان میں عقل کم ہوتی ہے، جو وادیہ نشین ہوتے ہیں ضدی قسم کے لوگ ہوتے ہیں، تہذیب و تمدن سے دور ہوتے ہیں، یہ لوگ نہ تو جم کر کہیں بیٹھتے ہیں، نہ ان کی اولاد نے کوئی تعلیم حاصل کی ہوتی ہے، جاروں کے اندر رہتے ہیں، ان کی گفتگو میں بھی اجڑ پن موجود ہوتا ہے، یہ ایسے ہی تھے، مگر اہل مکہ کے کچھ نہ کچھ یار، اور یہ بلا کی تیر انداز سے اتنے تیز رفتاری کے ساتھ تیر اندازی کرتے تھے کہ ان کا جوان تیر پھینکتا، وہ تیر ابھی فضا میں ہوتا، اپنے نشانے تک نہ پہنچتا کہ اس کی کمان سے دوسرا تیر نکل چکا ہوتا، اور پہلے تیر کے اپنے نشانے تک پہنچنے تک یہ تیسرا تیر بھی چلا چکا ہوتا، اتنے یہ ماہر تیر انداز لوگ تھے۔ اور کفار مکہ کو ان کی ضرورت بھی تھی کہ اگر مسلمانوں کے ساتھ مقابلہ ہو گیا تو ایسے ماہر ترین تیر اندازوں کی ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے۔ چنانچہ وہ ان کے سردار حلیس بن علقمہ کے پاس گئے اور جا کے کہا کہ تو جا مسلمانوں کے نبی کے پاس، یہ بھی مشرک تھا، وہ جو پہلا وہ شخص دیا تھا بدیل بن ورقہ، وہ بھی جو مشرک تھا، یہ بھی مشرک اور یہ اسلام کا سخت مخالف، اسے کہا تو جا، اجڑ تھا، گفتگو کرنے کا بھی اتنا زیادہ پتہ نہیں، سلیقہ بھی نہیں ہے، طریقہ بھی نہیں ہے، اس کو بھیجا اور خیال کیا کہ جب یہ ان کے سامنے جائے گا نا گفتگو کرے گا، چونکہ اس میں اجڑ پن پایا جاتا ہے، غصے والا ہے، وہ بھی غصے کا جواب غصے کے ساتھ دیں گے تو پھر لڑائی ہو جائے گی، پھر ہمیں لڑائی کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، پھر جو بادیہ نشین کے قبائل جو موجود ہیں نا یہی ان کے لیے کافی ہوں گے اور ان کے تیروں سے ان کے سینے چھنی ہو جائیں گے، ان کو یہ ذبح کر کے رکھ دیں گے۔ اس کو بھیجا ایک پروگرام کے تحت، یہ میرے نبی کے دربار میں حاضر ہوا، میرے کریم آقا سے بڑھ کر اللہ کی عزت کی قسم کوئی عقل مند ہے ہی نہیں ہے، وہ جانتے تھے کس کا علاج کیسے کرنا ہے۔ میرے کریم آقا میں اس کے ساتھ ہم گفتگو نہیں کریں گے، اس کو آتا دیکھا، میں جلدی کرو، وہ جو 70 اونٹ جن کی گردنوں میں قلادے ڈالے ہوئے تھے، تو کلید اسی سے قلادہ کہتے ہیں گردن میں کوئی رسی ڈال دینا جس میں کوئی شے بندھی ہوئی ہو، اور اہل عرب کا یہ طریقہ وطیرہ تھا کہ جوتے وغیرہ یا ایسی اشیاء وہ اونٹوں کی گردن میں اس نیت سے ڈال دیتے تھے کہ دیکھنے والے کو دیکھ کر پتہ چل جائے گا یہ اونٹ حرم کعبہ کی طرف جا رہا ہے، اور ایسے اونٹوں کو کوئی بھی روکتا نہیں تھا۔ جس طرح آج جاہل قسم کے
خود کو پیر کہلوانے والے ٹھگ قسم کے لوگ گائیاں چھوڑتے ہیں، ان کی گردن میں دوپٹے باندھ دیتے ہیں، وہ دراصل کلادوں کی طرح باندھتے ہیں، اور کہتے ہیں یہ فلاں صاحب کی یہ گائیاں ہیں، ان کو اب ہم چارہ کھانے سے نہیں روکیں گے وغیرہ وغیرہ۔ ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ تو ہندوؤں کی رسم ہے گائیوں کی تعظیم کرنا، اس کے اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں بات کر رہا تھا ان اونٹوں کی کہ جن کی گردنوں میں اس طرح رسیاں اور جوتے وغیرہ یا کوئی نشانی کی اشیاء لٹکائی ہوئی تھیں، جن کو دیکھ کر اس زمانہ میں انداز ہو جاتا تھا کہ یہ اونٹ حرم کعبہ کے لیے ہیں، اپنی ذبح کرنے کے لیے نہیں۔ میرے کریم نے فرمایا کہ ان کے سامنے سے قربانی کے جانور گزارو۔ جب قربانی کے جانور اس کے سامنے سے گزرے تو وہ حیرت کے ساتھ دیکھتا رہا، اور پھر یوں کہیے یکلک سے اس کی طبیعت میں تغیر آ گیا، اس سے میرے نبی سے کوئی بات نہیں کی، وہیں سے واپس پلٹ گیا۔ او کما قال اللہ تبارک و تعالی واللہ تعالی اعلم باسرار کتابہ۔ صلاۃ